السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. میں نے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی خبر، جنرل فیض حمید سابق ڈی جی ISI، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں، تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج اچھی خبر نہیں آئی ہے، اس کو بھی بیٹھ کے ایویلیویٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی، سب سے بڑی خبر جو آئی ہے وہ تقریباً آج 5:15 بجے کے آس پاس شام کو آئی، جس میں ISPR کی جانب سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. وہ بیان میں آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ISPR نے کیا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی، complying with the orders of Supreme Court of Pakistan, a detailed court of inquiry was undertaken by Pakistan Army to a certain correctness of complaints in top city case made against Lieutenant General Faiz Hameed retired. Consequently, appropriate disciplinary action has been initiated against Lieutenant General Faiz Hameed retired under provisions of Pakistan Army Act. In addition, multiple instances of violation of Pakistan Army Act post-retirement have also been established. The process of field court, general court-martial has been initiated and Lieutenant General Faiz Hameed retired has been taken into military custody. تو یہ جناب بڑی خبر آئی ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ ٹاپ سٹی کا جو کیس تھا اس کے اندر جو ہے وہ جو پاکستانی فوج ہے اس نے تحقیقات کا عمل شروع کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیسکلی میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ درخواست میں نے اب سے نہیں بلکہ بہت کئی سالوں سے جو ہے وہ میں نے دی ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی. سپریم کورٹ میں اس کیس کے اوپر جو ہے وہ جب اس کی ایک ہی ہیئرنگ ہوئی موجودہ چیف جسٹس کی سبراہی میں، اور انہوں نے جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کو یہ حکم دیا کہ جناب آپ اس کی جو ہے وہ تحقیقات کروائیں، جس کے بعد فوج نے باقاعدہ اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا. اور اس میں جو الزامات تھے جو یہ ٹاپ سٹی کے مالک کی جانب سے لگائے گئے تھے وہ یہ تھے کہ جناب جب جنرل فیض حمید ڈی جی ISI تھے، یہ الزامات ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب جب وہ ڈی جی ISI تھے تو ان کے دور میں ISI کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے دفتر جو ہے وہ بھیجا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ جناب آپ اس معاملے میں جو ہے وہ یہ جو لینڈ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ کریں. لیکن ٹاپ سٹی کے مالک نے جب سیٹلمنٹ نہیں کی تھی تو اس کے بعد ان کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا تھا، اور ان کا الزام ہے کہ جناب اس کے اندر ISI کے افراد جو ہے وہ شامل تھے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر کیا جا رہا تھا. اور جب وہ سارا کچھ انیشیٹ کیا گیا تھا اور وہ چھاپا مارا گیا تھا تو اس چھاپے کے دوران ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں ان کے دفتر سے جو ہے بہت سی چیزیں اٹھائی گئی تھیں، اور ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا تھا، اور وہاں سے بھی جو ہے پتہ نہیں سونا اور بہت کچھ جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے تھے. اس کے بعد بیچ میں چند لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر کے معاملے کو سیٹل کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ٹاپ سٹی کے مالک کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو چیزیں جو اٹھائی گئی تھیں اس میں سے سونا واپس نہیں ہوگا، باقی چیزیں جو آپ کی ہیں وہ ہم واپس کر دیں گے لیکن سونا واپس نہیں ہوگا. تو یہ ان کی کمپلینٹ تھی جس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اور کرتے کرتے معاملات جو ہے یہاں تک پہنچ گئے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے جہاں پہ اس معاملے کے اندر وہ سامنے آ رہی ہے، وہاں پہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے، موجودہ جو فوج کی کمان ہے، اس کے اندر یہ کوئی پہلے فوجی نہیں ہیں جن کے خلاف ایک کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز ہوا ہے. اس سے پہلے عادل راجہ اور جو ایک مہدی صاحب ہیں جو باہر ہوتے ہیں ان کے خلاف پہلے ہی کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بھی چند اور فوجی افسران کے خلاف جو ہے کارروائی ہوئی ہے، وہ حاضر بھی اور ریٹائرڈ بھی، ان کے خلاف جو ہے وہ فوجی کارروائی ہو چکی ہے. لیکن اب تک کی جو سب سے بڑی کارروائی ہے میرے خیال میں جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بنتی ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید ظاہری بات ہے وہ بار بار جو ہے یہی بات کی جاتی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ جب ڈی جی ISI تھے تو ان کو ہٹا کے جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ ڈی جی ISI بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا اور عمران خان صاحب کا ساتھ جو ہے وہ کافی دیر تک آپس میں چلتا رہا. لیکن اس کو آگے چل کے جنرل فیض حمید ہی تھے جن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جب سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کو ابھی میں کور میں نہیں بھیجنا چاہتا، تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجوہ کی، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات جو ہے وہ کافی خراب ہو گئے تھے، اور وہ معاملہ کافی ڈیڈ لاک کی طرف چلا گیا تھا بنی گالہ کے اندر. اس کے بعد مذاکرات بھی ہوئے تھے. لیکن یہ شروع سے ہی جب سے عمران خان صاحب کی تبدیلی ہوئی تھی
اور ان کی حکومت گئی تھی تو تب سے لے کر اب تک بار بار یہی باتیں کی جاتی تھی کہ جناب جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن ہوگا ہو سکتا ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن جنرل فیض حمید جو ہیں وہ پبلک فنکشنز کو اٹینڈ بھی کرتے رہے, ان کی ویڈیوز بھی آتی رہیں, لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی. بلکہ میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ جنرل فیض حمید اپنے علاقے کے اندر بھی جو ہے چکوال سے جہاں پہ ان کا تعلق ہے وہاں پہ جو پولیٹیکل وہاں پہ جو معاملات ہوتے تھے اس کے اندر بھی ان کی کافی تک انوالومنٹ رہتی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن کوئی نہیں ہوا. لیکن اب ان کے خلاف بالآخر یہ جو فوج نے ایکشن لے لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے ادارے کے ایک سابق سربراہ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا تو پھر اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کہاں تک چلے گئے. ایک بات. دوسری بات, یہ ایک اور چیز بھی سگنیفائی کرتا ہے, وہ یہ چیز سگنیفائی کرتا ہے کہ یہ جو بار بار امپریشن دیا جا رہا تھا نا پچھلے کئی ہفتوں سے کہ جناب معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. معاملات سیٹل ہونے والے ہوں نا تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اگر فوج نے اپنے ہی ایک افسر کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز کا آغاز ہو گیا ہے تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں. بلکہ پچھلے چند ماہ کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف نے جنرل فیض سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں جنرل فیض نے بھی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع ہو چکی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جناب یہ ہماری جو افیلیشن ہے نا ان کے ساتھ یہ ہمیں لے ڈوبی ہے, اس نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے میرے خیال میں اب فوج کی وہ جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا ہے اور ادارے نے فیصلہ کر لیا کہ اب جنرل فیض کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور اگر پروسیڈنگز کا آغاز ہو گیا اور آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے نا, ورنہ عام طور پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز اگر کسی کے خلاف شروع ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسے اناؤنس بھی کیا جائے, لیکن اس کورٹ مارشل پروسیڈنگز کو اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ جناب اب ان کے خلاف یہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ان کو حراست میں بھی لے دیا گیا ہے. سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کتنا, اس کی گریوٹی کتنی زیادہ ہے, اور اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی جو آنے والے دن ہیں وہ کہ زیادہ اچھے نہیں ہیں. سپریم کورٹ سے بھی کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں آئی ہے اور اب یہاں سے بھی جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے بھی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے, وہاں سے بھی سپریم کورٹ سے جو ہے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر آج نہیں آئی ہے. تو جناب سپریم کورٹ سے جو ہے وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سامنے آیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ جو ہے وہ کیس سن رہا تھا. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 3 مختلف اراکین قومی اسمبلی کی رکنیت کے حوالے سے, جن کی رکنیت جو ہے وہ بحال ہوئی تھی, نون لیگ کے بحال کر دی گئی ہے, نون لیگ کے 3 ارکان کی, اور پاکستان تحریک انصاف کی 3 سیٹیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل گئی ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے بیسیکلی 3 کون سے حلقے ہیں, NA 154 لودھرا, NA 81 گجرانوالا, NA 79 گجرانوالا, یہ 3 حلقے ہیں جہاں پہ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے افراد جو ہے وہ جیتے تھے, لیکن پھر ری کاؤنٹنگ وہاں پہ کروائی گئی تھی اور ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے نون لیگ کے ارکان کو وہاں پہ فاتح قرار دے دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ جب یہ معاملہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے جو اراکین تھے ان کی رکنیت کو روک دیا تھا. اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں گیا اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس سلسلے میں آج ایک فیصلہ سنا دیا ہے. اب اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے. عام طور پہ آپ کو یہی لگے گا کہ بھئی یہ تو 3 سیٹیں تھیں, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے, لیکن ایکچولی اس کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری ہے. پہلے آپ وہ ذرا ہسٹری سمجھیے, پھر میں اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے میں بتاتا ہوں. تو بیسکلی اس میں جو ہوا یہ ہے, جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو قومی اسمبلی کے لیے 8000 اور صوبائی اسمبلی کے لیے 4000 ووٹوں کے فرق پہ جو ہے وہ دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور مسترد ووٹوں کی تعداد جیت کے تناسب سے زیادہ یا برابر ہو تو بھی دوبارہ گنتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو جو ہے وہ نظر انداز کیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ جو بینچ تھا اس نے یہ جو فیصلہ دیا ہے, اس میں جسٹس عقیل عباسی نے جو ہے اس سے اختلاف کیا. 2-1 سے جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, اور اس میں اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے فیصلے کا احترام ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے سربراہ الیکشن کمیشن اور ممبران کے لیے غیر ضروری ریمارکس دیے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا. عدالت نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن میں فیصلہ بحال کرتے ہوئے نون لیگی اراکین اسمبلی اظہر قیوم نارا, عبد الرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد کی رکنیت جو ہے وہ بحال کی.
NA 154 پر فراز نون، NA 81 پر بلال اعجاز اور NA 79 پر احسان ورک جو ہے وہ کامیاب قرار پائے تھے، لیکن اب تینوں جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. اور اب سپریم کورٹ میں، چونکہ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کا یہی فیصلہ تھا، ایون تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ ریویو پٹیشن فائل کریں گے، لیکن موسٹ پرابلی وہاں سے کوئی زیادہ ریلیف آتا نہیں، کیونکہ 95% کیسز کا جو فیصلہ ہے وہ وہی برقرار رہتا ہے. اچھا، اس میں جسٹس عقیل عباسی جنہوں نے اختلاف کیا تھا، انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی یا حقائق کی غلطی نہیں ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیلیں خارج کی جاتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے مختلف فیصلے کا حوالہ دیا. الیکشن کمیشن نے متعدد مقدمات میں انتخابی نتائج حتمی ہونے پر درخواستیں خارج کی ہیں. اچھا، اس کے بعد اب اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ قانون کے مطابق جب الیکشن کمیشن نتائج مرتب کر لیتا ہے تو الیکشن نتائج سے متعلق تمام مقدمات الیکشن ٹریبیونلز کی طرف جو ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں. پنجاب میں سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام الیکشن ٹریبیونلز کا کام فی الحال رکا ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی پرابلمٹک ہے. اچھا، اس کے بعد اسی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے کسی حلقے میں ری کاؤنٹنگ کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا. NA 128 لاہور سلمان اکرم راجہ، انہوں نے درخواست کی، نہیں چلا. NA 148 ملتان بیرسٹر تیمور ملک، انہوں نے درخواست کی. یوسف رضا گیلانی نے یہاں پہ الیکشن جیتا تھا، گیلانی صاحب نے صرف 104 ووٹوں سے جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے. لیکن اس کے بعد فارم 47 کے مطابق جو ہے وہ ملتان ہی کے حلقہ NA 151 میں مہر بانو قریشی کے 16,000 ووٹ جو ہے یہاں پہ مسترد، 16,000 ووٹ آپ اندازہ کیجئے کہ مسترد ہو گئے، جبکہ انہیں فارم 47 کے مطابق 7,000 ووٹوں سے اب ہارا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ان تمام حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کے اپیلوں کو مسترد کر دیا اور معاملہ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کی طرف بھجوا دیا. اور آپ جانتے ہیں الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ جو جس طرح میں نے بتایا وہ آلریڈی رکا ہوا ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ جو سپریم کورٹ نے آج یہ جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں الیکشن کمیشن نے ہر حلقے میں مزید 10,000 سے 14,000 ووٹ جو ہے وہ مسترد کیے ہیں ری کاؤنٹنگز کے بعد، اور ہارے ہوئے امیدواروں کی ری کاؤنٹنگ میں انہیں جو ہے وہ کامیاب قرار دے دیا گیا. مطلب اتنے بڑے بڑے مارجن سے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. ان 2 حلقوں کے 3 میں سے 2 حلقوں کے اندر یہ صورتحال ہوئی ہے، ایک میں 10,000 ووٹ ریجیکٹ، ایک میں 14,000 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. اچھا، دوسری بات یہ، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی مرضی کے ججز کو الیکشن ٹریبیونل میں تعینات کرنا چاہتا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو سابقہ چیف جسٹس تھے انہوں نے جن ججز کو اپوائنٹ کیا تھا، جو نئی چیف جسٹس آئی ہیں، انہوں نے فی الحال تو انہی کو برقرار رکھا ہوا ہے. لیکن مارکیٹ کے اندر ہوا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس فیصلے میں تبدیلی ہو، ابھی تک نہیں ہوئی ہے کم از کم. لیکن الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. ایک اور ایشو جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو گیا ہے یہ 3 سیٹوں کے اوپر، تو 9 سیٹیں اور ایسی سامنے آ سکتی ہیں جس کے اوپر اس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ذرا 1 منٹ کے لیے ہولسٹک ویو ذرا اس کا ذرا دیکھیں. جو بڑا ویو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا شک ہے کہ اس سے پہلے مخصوص نشستوں والا معاملہ ویسے ہی اٹکا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ پارلیمان نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی نئی پارٹی میں اب جوائن نہیں کر سکتے، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک نیا قانون پاس کر دیا گیا ہے. ایک بات. اب دوسرے طریقے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس سلسلے میں یہ معاملہ صرف یہاں ختم نہیں ہوگا، بلکہ اب 2/3 میجورٹی لینے کے لیے جو ہے وہ یہ والے کام سٹارٹ ہو رہے ہیں کہ جی ری کاؤنٹنگ والا معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ جب اس طرح ہوگی تو پھر مسلم لیگ نون کو جو ہے اور اسی اتحادی جماعتوں کو بیسکلی جو اکثریت چاہیے 2/3 کے حوالے سے، یہ وہاں سے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور وہاں پہ اس لیے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ نئے جو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، ان کو کسی طرح ایکسٹینشن دی جا سکے. اب آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور اس کے بعد 2/3 میجورٹی اور اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں انہیں ایکسٹینشن دینے کا معاملہ، یہ وہ الزامات ہیں جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ اس کو آپس میں لنک اپ کیا جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، obviously we'll have to wait and see کہ اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اس چیز کو بھانپتے ہوئے جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے حالات جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ برے ہیں. حسینہ واجد نے آرمی چیف جسٹس اور پولیس چیفز اپنے پہ انہوں نے اپنے لگائے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. الیکشن سے پہلے 9 مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا. جنہوں نے 9 مئی کی فوٹیج چرائی انہوں نے ہی 9 مئی کیا ہے. ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیل میں ڈالا ہے اور آدھی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے.
باقیوں سے ویگو ڈالے کے ذریعے پارٹی چھڑوا دی گئی. چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے, آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی تھی, لیکن 8 فروری کو ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا. میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے. اچھا, اب یہ جو احتجاج ہے اس میں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو ایک اور جو دھچکا بھی لگا ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا, جن کو آج جو ہے وہ جس کے بارے میں پہلے میں بات کر رہا تھا کہ انہیں جو ہے وہ حراست میں بھی لے لیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا. حسینہ واجد نے طالب علموں پر جو ظلم کیا وہ بیک فائر ہو گیا. بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں. ظلم کے باوجود 8 فروری کو ہماری پارٹی جیتی. اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ 90% عوام ہے. انہوں نے الیکشن میں بڑا فراڈ کیا ہے. اب ان کو خدشہ ہے کہ حلقے کھلیں گے تو ان کی ساری چوری کھل جائے گی. یہ اسی لیے ٹریبیونلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں. ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا فراڈ چھپ نہیں سکتا. مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے. راولپنڈی کے سابق کمشنر نے کہا کہ 70 ہزار سے جیتنے والوں کو ہروایا گیا. پہلے انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے. میں نے کبھی پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا. 9 مئی سے قبل بھی پرامن احتجاج کی کال نہیں تھی. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ ملکی معیشت خراب ہے, احتجاج نہیں کرنا چاہیے. موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز کو چیف جسٹس تعینات کر سکے. قوم انتظار کر رہی ہے, لاوا پک چکا ہے, صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے, سب تباہ ہو جائے گا. یہ جو مرضی کر لیں, پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی. میں نے ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ فوج کا بت ٹوٹ چکا ہے. اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں. ہمارے پاس سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف FIR موجود ہے. مجھے نہیں پتا حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے. ہم اس سے امید کریں کہ وہ انصاف دیں گے. ہم نے اس کے لیے اسٹے حاصل کر رکھا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے مطالبات مسترد کرنا ہے تو کر دیں, آپ نے بات نہیں کرنی نہ کریں, مجھے کوئی جلدی نہیں. PTI کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. تو خان صاحب کو بھی جو ایشوز ہیں وہ کافی حد تک ایویڈنٹ جو ہے وہ اس سے نظر آتے ہیں کہ ان کو بھی یہ جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا اس شک کی بنیاد پہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اسٹریٹ موومنٹ کی جو ہے پھر میں کال دینے لگا ہوں. ویسے بائی دا وے اس سے پہلے جو ہے وہ خان صاحب نے ایک بھوک ہڑتال کی کال بھی دی ہوئی تھی کہ میں بس عنقریب بھوک ہڑتال کرنے لگا ہوں. وہ بھوک ہڑتال تو ابھی تک نہیں ہوئی. اب یہ اسٹریٹ موومنٹ کب ہوتی ہے, ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. اس کے علاوہ ایک اور خبر جاتے جاتے آپ کو ارشد ندیم کے حوالے سے بھی دے دیں. ارشد ندیم جو ہیں آپ جانتے ہیں میاں چنو اپنے گاؤں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کو ریسیو کرنے تو نہیں آئی تھی, البتہ ان کی تصویر والی بس جو ہے وہ ضرور ان کے پاس وہاں پہ پہنچ گئی تھی. لیکن اب میری اطلاعات کے مطابق یہ مجھے خبر ملی ہے کہ مریم نواز شاید کل صبح جو ہے وہ میاں چنو جا رہی ہیں اور ان سے ملنے کے لیے, اور اس کے بعد ارشد ندیم جو ہے صبح ان سے ملاقات کرنے کے بعد کل ہی وہ اسلام آباد روانہ ہونے جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں جو ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی جا کے وہ ملیں گے. تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے تو لوگ نہیں گئے, لیکن ان کو اب مبارکباد دینے کے لیے جو ہے مریم نواز ان کے گھر جا رہی ہیں اور پرائم منسٹر کے لیے ملنے کے لیے جو ہے وہ ان کو اسلام آباد بلایا جا رہا ہے. اور سنا ہے کہ 14 اگست والے دن جو ہے وہ ایک خاص تقریب بھی جو ہے وہ منعقد کی جائے گی جس کے اندر ان کے لیے انعامات اور جو مزید آنرز ہیں وہ اس میں اناؤنس ہو گئے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.